خواتین و حضرات السلام علیکم. ویلکم ٹو دی ایمبیسڈرز لاؤنج. آج جو ہم نے موضوع پک کیا ہے ڈسکشن کے لیے، جس کی کہ آج کل بہت باز گشت پورے ملک میں ہو رہی ہے، دیٹ از کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ڈن ان دی پارلیمنٹ جسٹ یسٹرڈے اینڈ اے ڈے بیفور. اور جس طریقہ کار سے اور جس حساب سے یہ سارا سلسلہ ہوا، ڈیفینیٹلی ملک کے اندر بھی اس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے اور ملک سے باہر بھی. دس از سچ اے تھنگ دیٹ 2 amendments ود ان اے اسپین آف 1 year. پرپز کیا ہم نے حاصل کرنا ہے، کیا حاصل ہوا، عوام کے لیے اس میں کیا ہے، یا یہ صرف چند اشخاص کے لیے ہے. وی ول ڈسکس اباؤٹ اٹ. میرے ساتھ اس ڈسکشن میں میرے کولیگ ہیں امبیسڈر امجد علی شیر. ویلکم ٹو دی پروگرام. تھینک یو. امجد، ہم کچھ باتیں ڈسکس کریں گے. ہم نیچرلی آپ کے ذہن میں بھی کئی چیزیں ہوں گی، میرے بھی پاس بھی کئی سوال ہیں، چیزیں چلی آ رہی ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم ایز اے کنٹری، اور جس طرح ہماری ریپوٹیشن ہے پارلیمنٹ کی، سینٹ کی جو بھی ہے، کیا ہم اس کو اس حساب سے چلا رہے ہیں یا اپنی نیڈ کی بیسس پہ چیزوں کو چلایا جا رہا ہے. ٹو اسٹارٹ ود، آئی تھنک میں پہلا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امینڈمنٹ، یا ان کو ٹرم کہہ لیں ریپڈ امینڈمنٹ، اتنی کوئک سکسیشن کے اندر جو سارا ہوا، اس کی ہمیں اس ایک سال کے اندر اندر آپ کے خیال میں اتنی اشد ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ شکریہ ایمبیسڈر تنویر. میرے خیال میں ایک سال کے اندر 26th امینڈمنٹ لاسٹ ایئر یعنی اکتوبر 2024 میں پیش ہو گئی. اٹ واز اے سنگل امینڈمنٹ، لیکن اس میں 27 کلازز کو جو ہے وہ امینڈ کیا گیا. اینڈ موسٹلی دے ور پرائمریلی اباؤٹ دی جوڈیشری، اپوائنٹمنٹ آف دی ججز، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو کانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹری ایک کمیشن تھا، وہ اس کو ایکسپینڈ کیا گیا. پہلے اس میں صرف زیادہ تر تعداد ججز کی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کو ایکسپینڈ کر کے 12 ممبر بنایا گیا کہ 8 ممبر اس سے ہوں گے پارلیمنٹ سے، اور 4 ممبر سینٹ سے ہوں گے، اور 2 ججز ہوں گے. اور یہ جو ہے نا وہ پھر نامینیٹ کریں گے یا سجیسٹ کریں گے کہ کس کو چیف جسٹس ہائی کورٹ کا بنانا ہے یا سپریم کورٹ کا بنانا ہے. یہ زیادہ تر. اور دوسرے پھر 27th امینڈمنٹ بھی ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا. اس کی 27th امینڈمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں 59 امینڈمنٹس کی گئی کانسٹیٹیوشن. اب ضرورت آپ کی بات ہے کہ یہ ریپڈ چینجز کیوں آئیں. میرے انالیسس کے مطابق یہ جو کولیشن میں 2 پارٹیاں ہیں، خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، انہوں نے اپنی سابقہ ماضی میں جو ان کے ساتھ جوڈیشری کی طرف سے جو ان کے مطابق جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جیسے یوسف رضا گیلانی کو ہٹایا گیا افتخار چودھری نے، اور اس کے بعد پھر نواز شریف کو ہٹایا ثاقب نثار نے، تو ان کو وہ ایک ہارٹ برننگ تھی کہ جوڈیشری نے ان کی حکومتوں کو ہٹایا. وہ ایک میری انالیسز میں ایک ان کے پاسٹ ایکسپیرینسز کی بنیاد پر کہ وہ کسی طریقے سے جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے تابع کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی تو سو مچ سو کہ اب پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ نامینیٹ کریں گے، اور پریزیڈنٹ صاحب اس کو اپروو کریں گے جس کو وہ جہاں بنانا چاہتے ہیں. اور ایون اس حد تک کہ اب ججز کے ٹرانسفر بھی ہوں گے، اور جو جج ٹرانسفر نہیں ہوگا وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ نوکری سے فارغ ہے.
تو ایک تو یہ ریزن ہے. دوسری بات میرے خیال میں میری نظر میں یہ ہے کہ جوڈیشری نے بھی اپنا کام صحیح طریقے سے پچھلے اس میں نہیں کیا. پرسنل بیسس پہ انہوں نے کیا. ان کے جو پرسنل گرجز تھے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جسٹس مشتاق کے گرجز تھے اور سو کہ وہ اس کو پھانسی تک پہنچا دیا. اسی طرح مسلم لیگ نون نے بھی 2-3 دفعہ جو ہے جوڈیشری کے ہاتھوں جو ہے نا وہ ڈنک آیا ہے. تو یہ بھی ایک جو جوڈیشری کا اپنا بھی اس میں ہاتھ ہے. اور اس میں سب سے زیادہ نقصان جوڈیشری کا تو ہو گیا ہے. جوڈیشری پاکستان میں اس وقت ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جو لیگل سسٹم ہے وہ بھی بالکل تباہ حال ہو گیا ہے. اور ابھی جوڈیشری پہ تو لوگوں کا میرے خیال میں اب کیونکہ اب سپریم کورٹ تو اب ایک اپیلیٹ کورٹ بن گیا ہے، زیادہ تر تمام تر اختیارات جو ہے نا وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس چلی گئی ہیں. اور اس حد تک چلی گئی ہیں کہ اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی فیصلہ کرے گا کہ کون سا کیس اس کا ہے کون سا کیس اپیلیٹ کورٹ کا ہے. تو میرے خیال میں یہ ملک کے لیے رول آف لا کے لیے جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. اور اس پر جو ہے انٹرنیشنل جو ریئیکشن ہے، انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ، انہوں نے بھی بڑا اس کو سخت اس پہ ڈسمینٹلنگ آف دی جو رول آف لا ان پاکستان. یہ تو میرے خیال میں یہ ایک آئی اوپننگ ہے ہمارے لیے. اب آگے کیا ہوتا ہے لیٹ اس سی. اب تو یہ آخری امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو نیچرلی وہ ایک راستہ کھل گیا تو ابھی تو اس حساب سے اور بھی امینڈمنٹس آئیں گے. اچھا یہ ساتھ ہی اس کے سپلیمنٹری کویشچن یہ بنتا ہے کہ یہ یو تھنک کہ یہ گورنمنٹ نے خود یہ سارا کچھ ڈرافٹ کیا ڈاکومنٹ، یہ پرومپٹ کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ کس لیے ہوا، کہ ان کو یہاں ان کو پرووائڈ کیا گیا، مطلب کس کا یہ برین چائلڈ کہہ سکتے ہیں اس لفظ کو؟ آپ کے خیال میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ چونکہ لیگل ٹرم ہے ساری، اور آپ یو آر پلینگ ود دی کانسٹیٹیوشن جو کہ مذاق نہیں ہے، چونکہ جب تک اس کے آنے والی بعد کی پارلیمنٹ کو 2/3 کی میجورٹی ہوگی جو اس کو چھیڑ سکے گا اس کو. تو آپ کے خیال میں یہ چونکہ گورنمنٹ بھی کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ آپ کے خیال کی جو رولنگ پارٹی ہے کولیشن کے ساتھ، یہ ان کا بنایا ہوا ڈرافٹ ہے یا انہیں دیا گیا ہے، یا آپ کے خیال میں کیا آپ ذہن میں کیا آتا ہے؟ میرے انالیسس کے مطابق یہ جب سے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی ان دنوں سے ان کے ذہن میں تھا کہ جوڈیشری ایک واحد فورم تھا جہاں سے ان کو تھوڑا بہت ریزسٹنس پیش آ رہا تھا، اور ان کے ایکشنز کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم جوڈیشری جو ہے نا اس پہ جو ہے نا وہ پابندیاں لگا رہی تھی. تو ایک تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جوڈیشری کو کیسے قابو میں رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دوسرے ایلیمنٹس بھی ہے جو نان پولیٹیکل ہے لیکن گورنمنٹ مشینری میں بڑے ایکٹیو ہے. ٹھیک، ان کا بھی یہ تھا کہ جی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز چاہیے کچھ اس طریقے سے کہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کیا جائے. تو تب جو ہے نا پھر جو بھی ایکشنز وہ لیں گے ان کو ایک کوئی ہرڈل نہیں ہوگا اس کے اندر، کوئی ہرڈل نہیں ہوگا. اب چونکہ یہ ہم ایک قسم کی دیکھ رہے ہیں کہ شیپ اور شکل چینج ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن کی، تو یہ آپ کے خیال میں اب موجودہ 27ویں امینڈمنٹ تک کیا شکل بنے گی امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کی؟ زاہد حسین ایک انالسٹ بھی ہے اور جرنلسٹ بھی ہے، ڈان کے جو ہے انہوں نے کہا کہ دی کانسٹیٹیوشن ہیز بین مرڈرڈ، rather buried I would say. has been buried also. ٹھیک ہے، تو کانسٹیٹیوشن کی تو کوئی نہ فیس رہا، نہ چہرہ رہا، نہ اس کی شکل رہی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ امینڈمنٹ کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی اور اتنی ریپڈلی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ان کی کوئی لانگ ٹرم پلانز ہیں، اللہ خیر کرے.
لیکن میرے what we call as a personal agenda. پرسنل ایجنڈا، اور یہ زیادہ تر یہ امینڈمنٹ جو ہے نا یہ پرسنل اسپیسیفک ہے، اور جو اس وقت اوور آل سچویشن ہے ملک کے اندر اس میں ان پرسنس کا ذکر بھی کیا گیا ہے. ٹھیک. اچھا، اب یہی ہم بات اب کر رہے ہیں تو اس میں نیچرلی ملک کے اندر بھی ریئیکشن ان اے سینس پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میں ڈسکشن جو ہوئی، بٹ اس طریقے سے اور باہر سے بھی ریئیکشن ہوا جو کہ یو سی اٹ ان دی پرنٹ میڈیا. سارا صاحب کوئی ریزسٹنس ایز سچ نہیں ہوا، چونکہ جو پارلیمنٹ کی شکل ہے اس وقت آپ کی ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اس میں ریئل طاقت اس وقت جو بھی ہے پارٹیز کے بعد جتنی پاور تھی اور جس طرح ان کو پاورز دی گئیں اور وہ اپنے نمبر انہوں نے گین کر لیے ود دی ہیلپ آف دی ایکسٹرنل فورسز ایز ویل ایز دی الیکشن کمیشن ہو پلیڈ اے ویری ویری افیکٹو رول ان اے وے کہ ان کی نمبر گیم اچھی ہو جائے اور یہ اپنا کام کر سکیں. انفارچونیٹ فار دا کنٹری بٹ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ رائٹ ناؤ. کہ ٹی وی چینلز پہ بھی اور اخبارات میں بھی، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور باہر کی دنیا میں بھی اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا جو ہے نا اس پہ قطغن لگا دیا گیا ہے، اس کو ہرٹ کیا گیا ہے. یہ تو ہے. پبلک میں بھی بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے. اب پبلک کی طرف سے ریئیکشن کب آئے گا یہ اب قبل از وقت ہے، لیکن ضرور آئے گا. یہ نہیں ہے. ان امینڈمنٹ سے مجھے یہ بتائیں کہ عوام کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا عوام کو کچھ زیادہ وہ کوئی اکنامک ریلیف ملا ہے؟ کوئی عوام کو لا اینڈ آرڈر میں وہ کوئی ریلیف ملا ہے؟ کیا عوام کو کوئی عدالتوں کی طرف سے کوئی ریلیف ملا ہے؟ عوام اب بھی عدالتوں میں وہ لمبے مقدمے جو ہے نا وہ بھگت رہے ہیں. تو یہ جیسے میں نے کہا پرسن اسپیسیفکس ہیں اور یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی، اور میرے اپنے رائے یہ ہے کہ یہ ریورس ہوں گی. جب بھی کبھی نئی گورنمنٹ آئے گی یہ ریورس ہوں گی. اور کانسٹیٹیوشن کے جو امینڈمنٹ 19 ہے، وہ امینڈمنٹ 18 کے بعد افتخار چودھری نے 19 میں انہوں نے وہ جو ججز سے متعلق جو بھی امینڈمنٹس تھی وہ ریورس کر دیے تھے. تو یہ اس وقت تھا سچویشن ابھی ہے. تو اس سب صورتحال کا اثر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کی بڑی بات کرتے ہیں اس ملک کے اندر کی جی ڈیموکریسی، بٹ انفارچونیٹلی دیر از نن. اور یہ جس طریقے سے یہ بلڈوز کیا گیا سارا کچھ وچ ہیز براٹ اپ آئی وڈ سے اے بیڈ نیم ٹو دی کنٹری وچ پرابلی دی لیڈرشپ جو بھی ہے اس وقت وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے اور یا اس کو وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے اور دے ڈونٹ کیئر فار دیٹ. میرے خیال میں چونکہ وہ اس میں بات یہی کہ یہ جن لوگوں کو الیکٹ کر کے جو جینون الیکٹ ہوئے گئے ہیں وہ نامنی نہیں گئے ہیں، ان کی پبلک نے جن ان کو ووٹ دے کے بھیجا تھا وہ اس کام کے لیے نہیں بھیجا تھا ان کو. آئی وش اس ملک کے اندر ایسا قانون ہوتا کہ دی پیپل ہیڈ دی پاور اینڈ رائٹ ٹو انسیٹ دی پرسن جس نے یہ حرکت کی ہو. بٹ ہمارے یہاں چونکہ انفارچونیٹلی جو پارلیمنٹ میں ایک دفعہ گھس جاتا ہے تو اس کی تو پھر بڑی لاٹری نکل آتی ہے 5 سال کے لیے. صحیح ہے. تو جی بولیے. میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ رول خود جوڈیشری کا ہے. جوڈیشری نے اپنے اوپر اس طرح کی پابندی اور آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا 2 ججز نے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جس کے تحت جس اوتھ کے تحت جو ہے نا وہ لیا ہوا تھا، جو اوتھ لیا ہوا تھا وہ اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اور کہ اور بھی ایسے استعفے آئیں گے. لائرز نے آلریڈی جو ہے نا وہ شروع کر دیا ہے موومنٹ وغیرہ. آج تو لوور کورٹس میں ٹوٹل جو ہے نا وہ اسٹرائک تھا. دیر واز نو لائر کمنگ ٹو دا کورٹس. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جو موجودہ یہ 2 پولیٹیکل کئی جو موجودہ پارٹیاں ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں ان کے اپنے جو ہے مقاصد ہیں
وہ ان کانسٹیٹیوشنل چینجز کے ذریعے جو ہے نا وہ امینڈمنٹس کے ذریعے وہ لینا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ دیر پا نہیں ہوں گی، یہ چیز ان پہ واپس آئیں گے and they will face the brunt of the court and also of the people. آپ صحیح کہہ رہے ہیں امجد. وہ مطلب کئی دفعہ حیرانی ہوتی ہے جو ابھی سوشل میڈیا پہ سب چیزیں چل رہی ہیں. ایک پارلیمنٹیرین ہے رولنگ پارٹی کے سندھ سے، ان کی تھوڑی سی کلپ سننے کا اتفاق ہوا، اور جس طرح کو وہ بات کر رہے تھے ایسے لگتا تھا کوئی ان پڑھ جاہل انسان تقریر کر رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر، جس میں فرما رہے تھے کہ جی یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پاس کرائیں گے. مطلب جو لوگ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں وہ کیا لیڈرشپ دیں گے اس ملک کے اندر. صحیح. بہت افسوس اور شرم محسوس ہوتی ہے ہمارے ایسے اس قسم کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ پیپل پرابلی دے ڈونٹ ریئلائز کہ یہ آج کا ان کو تھوڑا سا فتح مل گئی ہے یا حاصل ہو گیا ہے، بٹ اگلے آنے والی جنریشنز کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں. صرف ان کو میخل اپنا تھوڑا سا جو وقت ہے وہی نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. ہم نے تو یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ پارلیمنٹ میں جو ہمیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کی اپنی اکیڈمک کوالیفیکیشن کیا ہے. زیادہ تر ان میں ان پڑھ لوگ ہیں، وہ صرف اور صرف پارٹی کی بنیاد پر اور اپنی لوکل پوزیشن کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں آتے ہیں، اور زیادہ تر ان کی ووٹ جو ہے نا وہ جس طرح وہ فارم 45 اور 47 والے ہیں وہی ہیں لوگ. تو اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ، اور ہم نے یہ پہلے مشرف کو اللہ بخشے انہوں نے ایڈوکیشن کوالیفیکیشن انٹروڈیوس کرایا تھا کہ کم از کم گریجویٹ ہو، لیکن اس کے بعد پھر جو گورنمنٹ آئی انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلی چیز یہ کر ختم کر دی اس کے کیونکہ اندر. ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طریقے سے پھر وہ ان کو وہ مقاصد ان کے پورے نہیں ہوں گے. یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہوا، مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ میں جب شروع کے زمانے میں جو بی ایریاز کو کنورٹ کر کے پولیس کے انڈر سب کیا گیا تھا اور اچھا خاصا خرچہ کر کے ڈیولپمنٹ کی گئی تھی، جیسی گورنمنٹ چینج ہوئی تو جو لوکل جو پروونشل اسمبلی تھی سب سے پہلی جو امینڈمنٹ چینج کی تھی کہ واپس اس کو بی ایریاز کریں. صرف ان کو اپنی ذات سے نظر آ رہی تھی ان کو، تو ملک کا کسی کو خیال نہیں ہے. اٹ از ویری کلیئر، یہ تمام جو لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے کچھ لوگ کرنا بھی چاہیں تو وہ کرنے نہیں دیا جاتا ان کو، کیونکہ ہر ایک اپنا، ہم انفارچونیٹلی اس ہماری خمیر میں ہماری گھٹی میں کوئی سب گڑبڑ ہے کوئی، جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دے پاتے کہ ملک کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے اور اگلے آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. بس اللہ تعالیٰ پاکستان کو خیریت اور تحفظ میں رکھے. یہ چیزیں کوئی خوش آئند نہیں ہیں، کوئی اس سے ملک کا بلا نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کا ریاست پر سے اعتماد اٹھ رہا ہے، اور یہ سب سے زیادہ افسوسناک اور خطرناک بات ہے. کیونکہ یہ امینڈمنٹس کی جو بات ہوئی اس میں چونکہ ایک تو کورٹس کا بھی ہے سارا سلسلہ، اور دوسرا ڈیفنس ریلیٹڈ جو ملٹری لیڈرشپ کی بھی تمام ڈائنامکس کو چینج کیا گیا ہے. وہ بھی وقت ہی بتائے گا کہ از اٹ فروٹفل یا یہ بہتر ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کی اپنی ڈائنامکس ہیں اس کے اندر. اچھا ہے برا ہے، اٹس ٹو ارلی ٹو سے رائٹ ناؤ. میرا سوال یہ ہے کہ 78 سال سے یہی سسٹم چل رہا تھا نا فورسز کے درمیان، ایئر فورس بھی تھی، نیوی بھی تھا اور آرم فورسز بھی تھے، اور ہم نے 2 جنگیں بھی لڑیں. 1948 کی جنگ تو خیر میں نہیں، لیکن 71 کی اور 65 اور 71 کی. تو کیا ہماری ایئر فورس نے یا نیوی نے یا آرم فورسز نے اپنے اپنی کیپیسٹی میں اور اپنے ڈومین میں کیا ملک کی دفاع کے لیے کام نہیں کیا؟ What was the need of these changes؟ یہ تو خیر وہ پروفیشنل لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن اس میں ڈیفینیٹلی ریزنٹمنٹ ہے. بالکل ہوگی، بالکل اٹس بٹ نیچرل. چونکہ اگر ایک فورس سمجھتی ہے کہ دے آر مچ مور superior to the other one, I think that is wrong, because you all have to be on one page. Yes. Because آپ نے at the end of the day ڈیفینس پورے ملک کا کرنا ہے، اور that is how things are. اگر وہ نیچرلی دوسری فورسز کو you cannot have them as subordinates, nothing of that kind. مجھے یاد ہے کہ جب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا پوزیشن انٹروڈیوس کرایا، اور میرے خیال میں یہ بھٹو صاحب نے کروایا تھا،
تو وہ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ روٹیشنل بیسس پہ ہو. جی مشرف صاحب جب آئے تو انہوں نے پیورلی اور ایکسکلوسیولی کہا کہ نہیں اس کے بعد آرمی کا ہی ہوگا. تو اس سے بھی ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی تھی. وہ مقصد ہے کہ پھر وہ آپ فیصلے جب ذاتیات پہ اور پرسنل فیصلے کرنے لگ پڑے پھر دیر از نو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ دیٹ مینس. صحیح. اور یہ انفارچونیٹلی ہم نے کئی چیزوں کے اندر یہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کی طرف بالکل خیال نہیں کیا، چونکہ جو بھی کنٹرول میں ہے، چونکہ جس طرح سرکاری سسٹم کے اندر جب سمریز چلتی ہیں تو اینڈ آف دا ڈے اٹس ون مین ہو ڈیسائڈس. اور ایک دوسری انڈیزائریبل ایلیمنٹ جو ہمارے آرم فورسز میں یا فورسز میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے وہ ہے ایکسٹینشن. یہ ایکسٹینشن جو ہے نا جنرل کیانی کے دور سے شروع ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس کو ایک مطلب وہ ہی واز آرمی چیف فار 6 ایئرس، ایک ایکسٹینشن اس کو دی گئی تھی. اس کے بعد پھر راحیل شریف آئے، وہ ہی واز آلسو آسکنگ فار ایکسٹینشن ایز پر دی رپورٹس. لیکن وہ اس کو نہیں دیا گیا. لیکن پھر جب وہ آئے اپنے قمر جاوید باجوہ تو اس نے بھی ایکسٹینشن اس کو دے دی گئی. اور آصف سعید کھوسا نے کہا کہ بھائی یہ ایکسٹینشن ایسا نو، اٹ شوڈ ہیو اے پارلیمنٹری اپروول. تو پارلیمنٹ میں باقاعدہ بل پیش کیا گیا، اپروول لی گئی. لیکن یہ ایکسٹینشن لینے سے آپ پیچھے آنے والے جی بالکل دیٹس ویری کلیئر امجد. یو کین جسٹ کیلکولیٹ دی نمبر. یس. اور جو اینڈ دے آر ایکولی ایز کیپیبل اینڈ انٹیلیجنٹ اینڈ گڈ ایز دی ادر دا پرسن. جو سسٹم چل رہا ہے اس کے مطابق جو ڈسکنٹینٹمنٹ ہوتی ہے نیچے، پیپل ان دی لائن یو نو دے جوائن اے سروس فار دا پرپز کہ کل کو مے بی دے گیٹ اے چانس ٹو یو نو ٹو ہیڈ اٹ آلسو. اب اس سارے ایکسٹینشنس جو بھی ٹینیورز وٹ ایور دی کیلکولیشن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 5 سال اور 10 سال، اس کا مطلب ہے پھر آپ پیچھے سے لوگوں کو پہلے سے بتا دیں کہ جی آپ فرگیٹ اباؤٹ اٹ. اینڈ اٹ از آلسو وائڈلی کرٹیسائزڈ کہ بھائی آپ کیوں ابھی آپ نے مطلب 2022 سے ابھی موجودہ جو ہے وہی ول کنٹینیو ٹل 2030. اب وہ ویسے تو انسان کو صبح کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اٹھے گا کہ نہیں، بٹ انفارچونیٹلی ٹاپ لیڈرشپ ہماری سمجھتی ہے کہ آئی تھنک جو ہم سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور ساری عقل انہی کے پاس ہے، باقی لوگ تو شاید اس چیز کو کر نہیں سکیں گے. بٹ اینی وے آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تو چونکہ بالکل 2 دن پہلے سارا کچھ ہوا ہے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. جو پیپل ہو آر رننگ دا شو ویل بی گیٹنگ گڈ نیم اور بیڈ نیم. انٹرنیشنل میڈیا بھی بتائے گا اور اپنے لوگ بھی بتائیں گے اس کے اندر. اینڈ لیکن آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ یہ صرف کوئی آئسولیشن میں یہ کام نہیں ہوا ہے. اٹ ڈیفینیٹلی ہیز آلسو got some approval from the international friendly countries. تو یہ ان سب جو بھی لوگ ہیں سب کا اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کی کوئی آپ سے پیار محبت یا دوستیاں نہیں ہیں، ان کا وہ ہمیں پتہ ہے انٹرسٹ بدقسمتی سے شخصیات کے ساتھ بالکل ہے. اسی طرح ملک کے عوام ہمارے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ سب سے بڑا جو کلاسک ایگزامپل از پاکستان یو ایس ریلیشنس. ہمیں جتنی دفعہ ڈچ انہوں نے کیا ہے، اگر ابھی بھی ہمیں عقل نہیں ہے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. ہم پھر بھی ان کے ساتھ نتی رہتے ہیں. خواتین حضرات، وی ہیو ٹرائی ٹو ڈسکس ان دس شارٹ ٹائم کہ جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے امینڈمنٹس، اینی تھنگ وچ ہیپنس فار پاکستان اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، لوگوں کی عوام کے لیے ہو. چونکہ ہمیں کوئی اس میں عام پبلک اور لوگوں کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا. مے بی آپ سے ایگری کریں یا نہ کریں وہ الگ بات ہے. چونکہ یہ جو ساری امینڈمنٹس ہیں دے آر آل پرسنالٹی اورینٹیڈ، اور یہ صرف چند اشخاص اور چند لوگوں کے لیے ہوئی ہیں. سب کچھ عام پبلک تو جس طرح پہلے خراب ہو رہی تھی وہ اسی طرح ہوتی رہے گی. ہم نے کبھی کوئی اکانومی ریلیٹڈ باتیں نہیں کی جس سے کہ ان کی حالت زار بہتر ہو. اینڈ وی کین اونلی سے دیٹ گاڈ ہیلپ پاکستان. تھینک یو ویری مچ.